الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جرابوں پہ مسح کرنے کا حکم، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے چمڑے کے موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے لگے تو وہ پاؤں دھونے کی بجائے اپنے پاؤں پہ چڑھے ہوئے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اون کی بنی ہوئی جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان جرابوں پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے جرابوں پہ اور جوتوں پہ مسح کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی نے اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور جناب ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جناب انس ابن مالک کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور انہوں نے اون کی جرابوں پہ مسح کیا، تو میں نے کہا اتمسح علیہما، کیا آپ اون کی جرابوں پہ مسح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ جناب انس ابن مالک نے کہا انہما خفان، یہ بھی تو موزے ہی ہیں، ولکن من صوف، لیکن یہ ذرا اون کے ہیں۔ اس روایت کو امام دولابی نے اپنی کتاب القناع میں روایت کیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو کہ عربی زبان کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چمڑے سے جو بنے ہوں وہ بھی موزے ہیں اور جو اون کے ہوں وہ بھی موزے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنے کا ثبوت بہت سے صحابہ کرام سے ملتا ہے، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے جرابوں پہ مسح کرنے سے روکا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، تو صحابہ کرام کا موقف اپنا لینا چاہیے، جبکہ وہ حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے ان میں سے ایک ہمارے دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق ہیں، پھر ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مسعود وَالْبَرَاءُ بْنُ عازب وَأَنَسُ بْنُ مالک، کہ جرابوں پہ مسح کرنا ثابت ہے جناب علی سے، عبداللہ ابن مسعود سے، براء بن عازب سے، انس ابن مالک سے، ابو امامہ سے، سہل بن سعد سے، عمر بن حریث سے، کہتے ہیں بلکہ ایسی روایت جناب عمر فاروق اور عبداللہ ابن عباس سے بھی ملتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے صحابہ کرام سے یہ بات صاف صاف ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پہ مسح کیا ہے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے آخری زندگی میں جرابوں پہ مسح کیا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں جرابوں پہ مسح کرنے والی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے صالح بن محمد الترمذی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو مقاتل السمرقندی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گیا جب کہ وہ بیمار تھے، اور یہ وہ بیماری ہے جس بیماری میں وہ فوت ہوئے، تو انہوں نے پانی منگوایا، وضو کیا، جرابیں پہنی ہوئی تھی ان پہ مسح کیا، پھر خود ہی کہنے لگے کہ آج میں نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا، یعنی کہ میں نے جرابوں پہ مسح کیا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ کہ جرابوں پہ مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے اس چیز کو اپنا لینا چاہیے، اور اس بارے میں کسی کے ذہن میں جو بھی شک و شبہ ہے اسے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سمجھنے کی اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔